وہ ایک اندھیری رات تھی۔ اس رات سلطان محمود عرف نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر ابھی سوئے تھے کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دو نیلی آنکھوں والے بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دو بندے، ان سے میری حفاظت کرو۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد پھر آنکھ لگ گئی۔ دوسری مرتبہ خواب میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سلطان گھبرا کر پھر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، سلطان کی پھر آنکھ لگ گئی۔ تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سختی سے سلطان کو کہا کہ خود تم یہاں آرام سے سو رہے ہو اور ان 2 لوگوں نے میرا چین برباد کیا ہوا ہے، میرا آرام برباد کیا ہوا ہے۔ تو سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور یہ سوچا کہ اب سونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سلطان نے اپنے وزیر جمال الدین کو بلایا اور سارا خواب سنایا، تو جمال الدین نے مشورہ دیا کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ سلطان کو بتایا کہ مدینہ کی طرف فوراً چلنا چاہیے۔ سلطان نے تیز ترین اونٹوں پر مال و دولت تحائف لے کر مدینہ کی طرف سفر کیا اور اپنے ساتھ اپنے وزیر جمال الدین اور 20 خادموں کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ دن رات مسلسل سفر کرنے کے باوجود 16ویں دن سلطان محمود نور الدین زنگی کا قافلہ عصر کے وقت مدینہ منورہ پہنچا۔ سلطان نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ نفل ادا کرنے کے بعد وہاں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب اس معاملے کا کیا کیا جائے۔ تو مشورے میں طے پایا کہ مدینہ کے تمام لوگوں کی دعوت کی جائے اور تمام لوگوں میں یہ اعلان کرایا جائے کہ مدینہ کا چھوٹا بڑا امیر غریب وہ آئے اور سلطان کی دعوت سے لطف اندوز ہو۔ سلطان سب کی دعوت کر رہے ہیں اور سب کو تحفے دے رہے ہیں۔ تو لوگ آنے لگے۔ سلطان ہر ایک کو بغور دیکھتا کہ کہیں وہ شخص تو نہیں ہے جو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا۔ لیکن مدینہ کے سارے لوگ آئے، لیکن ان میں سے وہ 2 افراد نہیں تھے۔ سلطان کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کیا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ تو مدینہ والوں نے بتایا کہ ہاں 2 بندے ایسے ہیں جو مغربی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جو مدینہ کے باشندے نہیں ہیں بلکہ مغربی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بزرگ ہیں، ہر چیز سے مستغنی ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور وہ مدینہ والوں کی خود مدد کرتے ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ان دونوں کو بلایا جائے۔ جب ان دونوں لوگوں کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو نور الدین زنگی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ 2 آدمی وہی تھے جو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے۔ سلطان نے ان سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ تو ان دونوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ہمارا تعلق مغربی ممالک سے ہے، یا ہم حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، جب مدینہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم مدینہ میں مستقل ٹھہر گئے، اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم مدینہ کو چھوڑ کر جائیں۔ سلطان نے انہیں وہیں روک لیا تو مدینہ والے لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ان کا ایسا کسی معاملے میں یا کسی مشتبہ امر میں کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے، یہ تو بیچارے اپنی میں پڑے رہتے ہیں، دن رات پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، جنت البقیع کے قبرستان میں پابندی سے جاتے ہیں، ان کی تہجد فوت نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں چھوڑتی۔ تو سلطان نے انہیں وہاں رکنے کا حکم دیا اور ان کی رہائش کا پتہ کیا۔ سلطان کو بتایا گیا کہ حجرہ مبارک کے قریب ان دونوں کی رہائش ہے۔ سلطان وہاں چلا گیا جہاں ان کی رہائش تھی، ہر چیز چھان ماری، ان کی رہائش گاہ پر سوائے چند کتابوں کے، مال و متاع کے، ساز و سامان کے علاوہ سلطان کو کچھ نہ ملا۔ سلطان بیچارہ پریشان ہو گیا۔ ادھر مدینہ والے بار بار ان دونوں کی سفارش کر رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں سلطان کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ یا خدایا کیا ماجرا ہے، آخر جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کس طرح ہوگی۔ اسی اثناء میں سلطان کی نظر قریب پڑے مصلے پر پڑ گئی۔ جب سلطان نے اس مصلے کو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ اب جب اس پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک بڑی سی سرنگ تھی۔ سلطان روایات میں آتا ہے کہ سلطان اس سرنگ میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہوتے وہ سرنگ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تک پہنچی ہوئی تھی، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے قدم مبارک بھی ظاہر تھے۔ سلطان نے ان کا بوسہ لیا اور واپس آ گیا، تو سلطان نے ان سے آ کر پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کتابوں میں آیا کہ جس رات یہ لوگ قبر مبارک تک پہنچ گئے تھے، اس رات مدینہ میں بڑی زبردست بارش ہوئی اور زمین پر زلزلہ برپا ہوا، اتنی تیز آندھی چلی جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں چلی تھی۔ اب جب سلطان نے ان سے پوچھا تو ان نے بتایا کہ دراصل ماجرا یہ ہے کہ ہم دونوں عیسائی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں ڈھیروں مال و دولت دے کر، قیمتی خزانے دے کر مدینہ بھیجا کہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی نعوذ باللہ حضرت محمد کا جسم مبارک چرا کر لے آؤ تاکہ مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہو جائے، تو ہم اس لیے یہاں آئے تھے۔ اب جب سلطان کے سامنے یہ سارا معاملہ واضح ہوا، سلطان محمود نور الدین زنگی غصے سے اس کی حالت غیر ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ اس کو رونا بھی آ رہا تھا۔ اس کی عجیب کیفیت تھی، وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا انتخاب فرمایا، تو اسے اپنی اس سعادت پر رونا بھی آ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نے ان دونوں کو پھانسی پہ لٹکانے کا حکم دیا۔ لٹکانے کے بعد مدینہ منورہ کے لوگوں نے ان دونوں کو جلا کر ان کی خاک زمین پر پھینک دی۔ یوں یہ ایک بڑی سازش جو مسلمانوں کے خلاف تھی، جو خدا نخواستہ اگر کامیاب ہو جاتی، اس کے نتائج کیا نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔